بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا یونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي عليه السلام اخبره ان عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني مما افاء الله عليه من الخمس يومئذ۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب المغازی کا باب نمبر 12 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے بابن، اور عام قسم کا باب ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سے حدیث ذکر کی ہیں، اور ان حدیث میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جن کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا سبق آموز اور صبر آزما واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس پورے واقعے میں ایک ٹکڑے کو مناسبت ہے غزوہ بدر سے، اور وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خمس میں سے ایک اونٹنی دی تھی، جو مال غنیمت کا جو خمس ہوتا ہے اس سے آپ نے دیا تھا، جو غزوہ بدر کے موقع پر ملا تھا۔ بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے۔ تو دیکھیے، یہاں بھی اس حدیث کا جو سلسلہ سند ہے، اس سلسلہ سند میں سند کے اوپر، یعنی یونس سے اوپر تو سند ایک ہی ہے، مگر یونس کے نیچے یہ سند کی دو شاخ ہو گئی ہے۔ پہلی شاخ یہ ہے، حدثنا حماد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس۔ دوسری سند ہے، حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا یونس۔ دیکھیے، تو یونس کے نیچے اس سند کی دو شاخیں ہو گئی ہیں، گویا یہ زہری یونس کے اوپر، یونس کے نیچے اس کی سند بدل گئی ہے، یعنی یونس پر اس سند کی دونوں شاخیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ یونس روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی علی بن حسین نے۔ دیکھیے، علی بن حسین بن علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حسین اور حسین کے لڑکے علی۔ عربوں میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کا نام ہے، اس کے دادا کو ہی نام ہے، پھر اس کے پردادا کو ہی نام ہے۔ تو ہم کو خبر دی علی بن حسین نے کہ حسین بن علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ان کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی مما افاء اللہ علیہ من الخمس یومئذ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی مال غنیمت سے ملی تھی۔ دیکھیے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، اس کا خمس اللہ اور رسول کے لیے ہوتا ہے اور 4/5 مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں حصہ ملا، حصے میں ایک اونٹنی ملی تھی۔ یہ شارف کہتے ہیں المسن من النوق، عمر دراز اونٹنی یا عمر دراز اونٹ۔ تو علی کہتے ہیں کہ ایک میری عمر دراز اونٹنی تھی، مال غنیمت سے جو حصہ مجھے ملا تھا غزوہ بدر کے دن، بس اس ٹکڑے کو بابن سے مناسبت ہے، بقیہ پورا لمبا واقعہ اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ امام بخاری اپنے اسلوب کے مطابق پورا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس پورے واقعے سے غزوہ بدر سے جو تعلق ہے کہ کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر، تو ایک اونٹنی یا اونٹ تو وہ تھا اور ایک اونٹ اللہ کے رسول نے ان کو خمس سے دیا تھا۔ دیکھیے پیغمبر کو جو خمس ملتا ہے اللہ اور رسول کے لیے، وہ پیغمبر اپنے اہل و عیال کو، غربا کو، مساکین کو، جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ تو ایک اونٹ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا خمس میں سے اس دن۔ اب اس میں کیا ہوا کہ علی کہتے ہیں فلما اردت ان ابتنی بفاطمۃ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدت رجلا سواغا فی بنی قینقاع، سواغ مانے سونار، ان یرتحل معی فنأتی باسخر، اسخر ایک قسم کی گھاس ہے جس کو سونار وغیرہ استعمال کرتے تھے، اس سے اچھی آگ ہوتی ہے۔ فاردت ان ابیعہ من السواغین فنستعین به فی ولیمۃ عرسی یا فی ولیمۃ عرسی، فبین انا اجمع لشارفی من الاقطاب والغرائر والحبال والشارفایا مناخان الى جنب حجرت رجل من الانصار حتی جمعت ما جمعت فاذا انا بشارفی قد اجبت اسنمتهما وبقرت خواصرهما واخذ من اقبادهما فلم املك عینی حین رأیت المنظر قلت من فعل هذا۔ واقعہ اصل میں یہ پیش آیا، میں واقعے کا خلاصہ ذکر کر دوں پہلے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی فاطمہ سے کر دی تھی اور ان کا گھر بسانے کے لیے آپ نے کچھ سامان کا انتظام کیا تھا۔ علی کے پاس دعوت ولیمہ کرنے کے لیے بھی پیسے روپے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، سوچا کہ جو ہمارے 2 اونٹ ہیں میں ان پر اسخر گھاس لاؤں گا اور سوناروں سے بیچوں گا اور جو اس سے درہم و دینار ملے گا اس سے میں ولیمہ کروں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر دیا، اس کی کلیجی نکال لی اور اس کے کوہان کاٹ ڈالے، اس لیے کہ ان دنوں شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے شروع میں شراب حرام نہیں قرار دی گئی تھی. شراب کی حرمت سن 5 ہجری میں اس کے بعد ہوئی ہے، یعنی شراب کی حرمت کا اعلان. تو شراب کے نشے میں مست تھے اور انہوں نے ایسا کر ڈالا. اس میں اسی کا ذکر ہے. تو علی کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا کہ فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ شب زفاف مناؤں جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، تو میں نے ایک آدمی سے وعدہ کیا جو سنار تھا بنو قینقاع میں کہ وہ میرے ساتھ جائے گا اور ہم لائیں گے اسخری گھاس، اور میں نے چاہا تھا کہ اس کو بیچوں گا سناروں سے اور پھر میں اس سے مدد لوں گا اپنی شادی کے ولیمہ میں، فی ولیمت عرسی، فی ولیمت عرسی، فی ولیمت عرسی، اپنی شادی کے ولیمہ میں. علی کہتے ہیں کہ اسی درمیان کہ میں اکٹھا کر رہا تھا اپنے اونٹوں کے لیے کجاوا، اختاب واحد قطب کجاوا، الغرائر واحد غرارت بورا تھیلی. تو اسی درمیان کہ میں اکٹھا کر رہا تھا اپنے اونٹوں کے لیے کجاوے، بوریاں، رسیاں، اور میرے دونوں اونٹ بدھے ہوئے تھے ایک انصار کے ایک آدمی کے کمرے کے بغل میں. یہاں تک کہ میں نے اکٹھا کیا جو اکٹھا کیا. فیضانہ بے شار فیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں اپنے اونٹوں کے بارے میں کہ قد اجبت، یہ اجبت بمعنی قطعت، بابی فال سے ہے، اسنمت واحد سنام کوہان، اور بقیرت بقر منے ہوتے ہیں کاٹنا پھاڑنا بلکہ ہوتا ہے، خواصی واحد خاصرت کوہ، اور اقباد واحد کبدن، یہ تلی کلیجی. تو کلیجی بیان کرتے ہیں کہ اسی درمیان کہ میں اکٹھا کر رہا تھا اپنے اونٹوں کے لیے کجاوے، بورے، یعنی تھیلیاں، رسیاں، اور میرے دونوں اونٹ بدھے ہوئے تھے انصار کے ایک آدمی کے کمرے کے بغل میں. یہاں تک کہ اکٹھا کیا جو اکٹھا کیا میں نے، تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں اونٹ کے کوہان کاٹ دیے گئے ہیں، ان کے کوکھ پھاڑ دیے گئے ہیں یعنی پیٹ، اور ان کی کلیجی نکال لی گئی ہے. تو کوہان کاٹ ڈالا گیا، کوکھ یعنی پیٹ پھاڑ کر کے کلیجی نکال لی گئی. تو علی کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھ پہ کنٹرول نہیں کر سکا، میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں جب میں نے وہ منظر دیکھا. تو میں نے کہا کس نے کیا ہے؟ تو اس میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ قلت من فعل ھذا قالوا فعلہ حمزہ بن عبد المطلب، کیا ہے اس کو حمزہ بن عبد المطلب نے. وہ فی البیت فی شرب من الانصار، شرب شارب کی جمع ہے پینے والا. وَعِندَهُ قینتن، قینا کے معنی ہوتے ہیں مغنیہ جمع قینات. فقالت فی غنائها الا یا حمز للشرف النوائی، یہ الشرف لفظ آ چکا ہے، الشرف جمع شارف، اور النوا واحد ناویتن. الشرف النوا یعنی موٹے اونٹ یا موٹی اونٹنیاں. فوصب حمزۃ الی السیف فعجب اسنمتہما وبقر خواصرہما واخذ من اقبادہما. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اصل میں شراب کی حرمت کے سلسلے میں مرحلہ وار اس کی حرمت کا اعلان ہوا ہے. جیسے پہلے آیت کریمہ یہ اتری تھی کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یعنی اسمہما اکبر من نفعہما.
تمیدی طور پر کہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم آیا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم لوگ شراب کے قریب، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم شراب پی کر کے مست ہو۔ پھر آخری حکم آیا تھا کہ یہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ کیا آیت ہے؟ یعنی یہ کہا گیا کہ شراب اور جوا رجس ہے، اس سے بچو، اور قطعی طور پہ اعلان کر دیا گیا۔ تو شراب کی حرمت کا اعلان مدنی زندگی کی شروع میں نہیں کیا گیا تھا، تو بہت سے لوگ احتیاط کے ساتھ شراب پیتے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن مدینہ میں بھی آئے تو شراب پی رہے تھے، اور شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے وہ حرکت کی تھی۔ تو جب علی نے دیکھا کہ میرے اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو میں نے کہا کس نے ایسا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چچا تھے، اس لیے کہ علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، تو حمزہ علی کے چچا تھے۔ تو فعلہ حمزہ، تو اس کو حمزہ نے کیا ہے، علی کے والد ابو طالب کے بھائی تھے، اور وہ ایک گھر میں انصار کے پینے والوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس ایک مغنیہ ہے، ان کے ساتھی ہیں۔ مغنیہ نے اپنے گانے میں یہ کہہ دیا، ایک گیت گاتے گاتے، الا یا حمد للشرف النوائی، سنو اے حمزہ، الا یا حمزہ، سنو اے حمزہ، تم کیوں نہیں بڑھتے ہو موٹے اونٹوں کی طرف یا موٹی اونٹنیوں کی طرف؟ یعنی اس مغنیہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا کہ کاش موٹے اونٹ ہوتے، موٹی اونٹنیاں ہوتی اور حمزہ اس کی طرف بڑھتے۔ تو شراب میں مست تھے وہ، یہ مصرع سننا تھا، فوثب حمزۃ الی السیف، وثبا کودنا، فاجبا، تو حمزہ کود گئے، بڑھے اپنے تلوار کی طرف، اور ان دونوں اونٹوں کے کوہان کاٹ ڈالے، ان کے کوک پھاڑ دیے، ان کی کلیجی نکال لی۔ علی کہتے ہیں اس کے بعد علی کا کیا معاملہ ہوا دیکھیے گا۔ علی کہتے ہیں فانطلقت حتی ادخل علی النبی، میں گیا تاکہ آپ کے پاس پہنچوں، آپ کے پاس زید بن حارثہ تھے، وعرف النبی الذی لقیتہ، اللہ کے رسول نے محسوس کر لیا جو مجھے ملا تھا، جس سے میں دوچار ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ما لکا، علی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، ما رأیتک الیوم، آج کے دن میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا تھا، ادا حمزۃ علی ناقتیہ، حمزہ نے میرے دونوں اونٹوں پہ حملہ کیا، اس کے کوہان کاٹ ڈالے، اس کے کوک پھاڑ دیے، اور یہ ایک گھر میں ان کے ساتھ پینے والے موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے چادر منگائی، فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ فرتدا، آپ نے چادر اوڑھی، ثم انطلق یمشی، پھر آپ چلے، آپ اٹھے چلنے کے لیے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، زید بن حارثہ ہو لیے، یہاں تک کہ آپ اس گھر میں آئے جس میں حمزہ تھے۔ آپ نے اجازت طلب کی، آپ کی اجازت دی گئی، فتفق النبی یلوم حمزہ فیما فعل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کی ملامت کرنے لگے جو کیا تھا، کہ یہ کیا تم نے حرکت کی ہے؟ تو فیضا حمزہ تو ثمل کہتے ہیں اس آدمی کو جو شراب پی کر کے مست ہو۔ تو حمزہ شراب پی کر مست تھے، محمد ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ حمزہ نے نظر حمزہ تو
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزہ. کیونکہ شراب سے مست تھے وہ، تو حمزہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر نگاہ اوپر کی، فنظر الی رکبتہ، اور دیکھا آپ کے گھٹنے کو، اور پھر نظر اونچی کی، پھر دیکھا آپ کے چہرے کی طرف، یعنی غور سے دیکھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد حمزہ نے کیا کہا، چونکہ مدہوش تھے، ہوش کھو چکے تھے، حمزہ نے کہا کہ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي، تم سب لوگ میرے باپ کے غلام ہو. عبید عبد کی جمع ہے. شرابی حصے اور فل بکتے رہتے ہیں، شرابی وہ اپنے وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو حمزہ نے کہا کہ کہاں تم لوگ آئے ہوئے ہو، تم لوگ تو میرے باپ کے غلام ہو. تو اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو چھیڑنا یا ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ثمل، آپ جان گئے کہ وہ شراب سے مست ہے. فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ القہقرہ، تو اللہ کے رسول اپنے پنڈلی کے بل، اپنے پاؤں کے بل مڑ کے آ گئے. سوچا کہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، اپنی ایڑی کے بل واپس آ گئے. عقب ایڑی جمع عقاب. فخرج، آپ وہاں سے نکل آئے. وہ خرجنا معه، اور ہم بھی نکل آئے. تو یہ جو لمبا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے میں بس یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر کے دن مال غنیمت سے ایک اونٹ ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی خمس سے اپنی طرف سے ایک اونٹ دے دیا تھا. اور ان دونوں اونٹوں کو جو حشر ہوا، اسی حشر کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے ان کی شادی ہوئی تھی اور پھر کیسے ولیمے کے انتظام کرنے جا رہے تھے. تو چھوٹے سے ٹکڑے کو باب سے مناسبت ہے، لیکن امام بخاری نے پوری بات ذکر کر دی ہے. اس واقعے سے ایک بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ غزوہ بدر کے مال غنیمت کو 5 حصے کیے گئے تھے. اس پہ جمہور کا اتفاق ہے. البتہ ابو عبید سلام نے کتاب الاموال میں اس کے برخلاف نقل کیا ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ آیت خمس کا نزول یہ غزوہ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کے بعد ہوا ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ والجمہور علی ان آیت الخمس نزلت فی قصۃ بدر، یعنی آیت خمس کا تعلق واقع بدر سے ہے. یہ جمہور کی رائے ہے. اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت کو 5 حصے کیے گئے تھے اور خمس نکالا گیا تھا. لیکن ابو عبید سلام اس رائے کے خلاف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غزوہ بدر کے مال غنیمت کو اپنے حساب سے تقسیم کر دیا تھا، لیکن آیت خمس کا نزول غزوہ بدر کے واقعے کے بعد ہوا ہے. مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، جمہور اس کے خلاف ہے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.